انسان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اسی کے مصداق انسان اشرف المخلوقات ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ہم نے جتنی مخلوقات کو بنایا ہے، ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے احسن ہم نے حضرت انسان کو بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا حکم دے کر پروردگار عالم نے اسے فضیلت بخشی، پروردگار عالم نے اسے ایک اہم فضیلت بخشی۔ اس کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان محل سجا دیا۔ زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش کی مانند بنا دیا۔ آسمان کے بارے میں فرمایا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا۔ پھر اس چھت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوبصورت نظر آنے کے لیے سجا دیا۔ ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قندیلیں آسمان کے اوپر روشن کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمان کو کیسے بنایا، کس طرح کا بنایا؟ بغیر عمد ترونہا، تم دیکھتے ہو کہ بغیر ستونوں کے یہ آسمان کھڑا ہے، بغیر پلر اور بغیر کسی ٹیک کے یہ آسمان رکا ہوا ہے۔ تم اس کی طرف غور سے دیکھو، ہل تری من فطور، ہل تری من فطور، کیا تمہیں اس میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ کیا تمہیں اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھنے والے تو دوسری دفعہ پھر اسے دیکھ، تیری نگاہ ناکام واپس لوٹے گی، اور تمہیں پروردگار عالم کی اس آسمان کی تخلیق میں، اس آسمان کو پیدا کرنے میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ زمین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرش بنایا، تو انسان، میرے دوستو، انسان کی ضروریات کے لیے اس میں پھل، پھول، میوے اور زراعت پیدا فرما دی۔ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتی پیدا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض فرشناها والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب۔ اس میں اس بندے کے لیے عبرت کی باتیں ہیں جس کے اندر رجوع ہوتا ہے، جس کے اندر رجوع ہوتا ہے، جس کے اندر انابت ہوتی ہے۔ پھر پروردگار عالم نے انسان کی ضرورت کے لیے سورج، چاند، ستاروں کا نظام بنا دیا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ سورج اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہیں۔ قدرت نے جو کام ان کے ذمے لگا دیے، قدرت نے جو کام ان کو دے دیے، وہ احسن طریقے سے، وہ اچھے طریقے سے اس کو انجام دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ۔ سورج کا، میرے دوستو، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج کو زیب نہیں دیتا، سورج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ پکڑ سکے چاند کو۔ آگے فرمایا، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات بھی دن سے پہلے نہیں آ سکتی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ سورج، یہ چاند اور ستارے اپنے دائرے میں تسبیح بیان کر رہے ہیں، اپنے دائرے کے اندر گردش کر رہے ہیں۔ گویا پروردگار عالم نے ایک نظام بنایا، اور پھر انسان سے کہا کہ اے انسان، تو ذرا آنکھ کھول کر میرے اس نظام کو تو دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف طریقوں سے اپنی طرف متوجہ فرمایا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الم ترى،
کہیں فرماتے ہیں علم ترو، علم ترا ارشاد فرمایا تو کہیں پر علم ترو کے ساتھ بندوں کو متوجہ کیا گیا۔ سورہ غاشیہ میں حق جل مجدہ کا ارشاد گرامی افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت، کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا یہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے؟ اور کبھی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی، دو ہونٹ نہیں بنائے؟ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، گویا اللہ تعالیٰ انسان کو آنکھیں کھول کر مظاہر قدرت پر نظر ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ آنکھ کھول کر اور ذرا دیکھ کہ میرے اس شاہکار کو، اس میں غور کر، تجھے میری قدرت کا پتہ چلے گا، تجھ پر میرے کمالات منکشف ہوں گے، تجھ پر میرے کمالات کھلیں گے، ظاہر ہوں گے کہ میں کامل قدرت والا ہوں، میں مکمل طور پر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں، میں کامل قدرت والا کیا کیا بنا سکتا ہوں، میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان الفاظ کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ کیا ہم نے تیرے لیے یہ نہیں بنایا، یہ نہیں بنایا، کیا ہم نے تیرے لیے وہ نہیں بنایا، تاکہ انسان ان چیزوں کو دیکھے اور غور کرے اور اپنے پروردگار حقیقی کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ ان تمام چیزوں کو بنا کر پھر انسان کو بتایا گیا ان الدنیا خلق لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ ساری کی ساری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام تمہارے لیے بنائی گئی، مگر تمہیں ہم نے آخرت کے لیے بنایا، تمہیں ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ مومن دنیا میں تو ہوتا ہے مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوتا، یہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا اس کے لیے بنائی گئی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کھیتیا سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، یعنی انسان کو مخاطب کر کے یہ شاعر کہتا ہے کہ کھیتیا سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ یہ سب کچھ پروردگار عالم نے ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور تمام جنات اور تمام انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا ہمارا مقصد زندگی، یعنی ہماری زندگی دینے کا سبب، ہماری زندگی دینے کا مقصد، ہمیں پیدا کرنے کا سبب جو ہے اللہ رب العزت کی بندگی ہے۔ میرے دوستو، بندگی کسے کہتے ہیں؟ بندگی یہ ہے کہ انسان اپنے آقا کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہو اور اپنی مرضی کو مولا کی مرضی میں گم کر چکا ہو، یعنی اپنی تمام کی تمام خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنی تمام کی تمام خواہشات اور اپنی تمام چاہتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ختم کر چکا ہو اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگ گیا ہو، جو بھی عمل کرتا ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو بجا لاتا ہو، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہو، اسی کا نام عبادت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میرے دوستو، اس آیت کریمہ کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم
نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دوسری ضروریات کو بھی لگا دیا ہے، زندگی ضروریات کو بھی لگا دیا ہے، خواہشات اور تمام چیزوں کو لگا دیا۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، دوسرے کام نہ کرے؟ میرے دوستوں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب انسان محنت سے حلال کی کمائی کما کر کے اپنے بچوں کو کھلائے گا، اپنے بیوی بچوں کے لیے کما کر لائے گا، تو یہ بھی عبادت کے اندر شامل ہوگا، اس کو بھی عبادت کے اندر شمار کیا جائے گا۔ یعنی جو بندہ تمام عبادتوں کو بھی انجام دے رہا ہو، تمام تر احکامات کو بھی انجام دے رہا ہو، اس کے ساتھ میں دنیاوی زندگی کو بھی کما رہا ہو، دنیا کے اندر محنت اور مشقت کر کے حلال روزی کما رہا ہو، تو یہ بھی اس کے لیے عبادت ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے انسانوں کو صرف اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان اگر تمام کام کو حلال طریقے پر کرے گا تو یہ اس کے لیے عبادت ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں، ہم جو بھی قدم اٹھائے، پہلے ہم یہ سوچ لیں آیا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اگر وہ قدم اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو ہمیں آگے بڑھ جانا چاہیے، اور اگر وہ قدم اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ اسی کا نام ہے کہ